بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری عبارت جو ہے وَلِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا وَلِكَوْنِهِ أَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ سے لے کر ہماری عبارت کا جو آخر ہے وہ پہنچے گا وَلِهَذَا اتَّسَعَ فِي الظُّرُوفِ مَا لَمْ يَتَّسَعْ فِي غَيْرِهَا تک ہے۔ اس مذکورہ عبارت کا ماقبل سے تعلق ہم نے پہلے سبق میں بھی بیان کر دیا تھا کہ مصنف نے یہ کہا تھا اعظم ما صنفا من القتب المشہورہ نفعا، کہ یہ جو قسم ثالث ہے کتب مشہورہ میں سے نفع کے اعتبار سے سب سے اعظم ہے، بہت زیادہ نفع بخش ہے، یہ ایک دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ لِکَوْنِهِ احسن ترتیباً سے ایک دلیل دی تھی، اور یہاں سے اب دوسری دلیل دیں گے۔ فرمایا لِکَوْنِهِ، واو کے بعد لِکَوْنِهِ نکال کر یہ اس کے معطوف علیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا عطف کس پر ہے۔ وَلِکَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، یہ سب سے زیادہ نفع بخش کیوں ہے؟ لِکَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، سب سے زیادہ مکمل ہے، یہ تحریر کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل ہے، یہ دوسری دلیل دی ہے۔ اور تحریر لفظ آیا اور تحریر کی تعریف کرنے کے لیے عبارت لے کے آئے وَهُوَ تہذیب الکلامی، کلام کو مہذب بنانا۔ یہ غرض شارع یہ تحریر کی تعریف کرنا ہے۔ تحریر کس سے کیا مراد ہے؟ غرض شارع کہ اس کی تحریر کی وضاحت مقصود ہے کہ تحریر کس کو کہتے ہیں۔ تو صاحب حاشیہ نے یہ تہذیب کے بارے میں لکھا ہے، تہذیب سے مراد ہوتا ہے کہ جو حشو اور زوائد سے کلام کو پاک کرنا، تب جا کے وہ مہذب کلام ہوتا ہے۔ واو کے بعد لِکَوْنِهِ نکال کر یہاں سے دوسری دلیل دینا مقصود ہے اپنے دعوے پر۔ واو کے بعد لِکَوْنِهِ نکال کر اس کے معطوف علیہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور لِکَوْنِهِ نکال کر بتا دیا ہے کہ یہ اس کے متعلق ہوگا۔ اکثرها للأصول والقواعد، کتابوں میں سے سب سے زیادہ قواعد اور اصول کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ تیسری دلیل دی ہے مصنف نے۔ تو اس عبارت کے اندر مصنف نے دو دلیلیں دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو قسم ثالث ہے وہ تمام جو کتابیں مشہور ہیں اس علم کے بارے میں ان تمام کتابوں سے تحریر کے اعتبار سے سب سے مکمل ترین ہے، اور تمام کتابوں سے سب سے زیادہ اصول اور قواعد کو جمع کرنے والی ہے۔ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ جمعاً، اس عبارت کی غرض شارع ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال اور اعتراض یہ ہے کہ لِلْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ جمعاً، یہ لِلْأُصول یہ جار مجرور ہے، یہ کس کے متعلق ہوگا؟ اس کی وضاحت کرنا مقصود ہے، اور بعض لوگوں کے قول کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ محذوف عبارت کے متعلق ہے، اور محذوف عبارت ہے جمعاً، اور فرمایا کہ جس کی تفسیر جو ہے آنے والا جمعاً جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اب گویا کہ مصنف نے شارع نے یہاں پر بعض لوگوں کی ترکیب نحوی کو بیان کیا ہے، اور شارع یہاں پر ان کی ترکیب نحوی کو بیان بھی کریں گے، ان کے دلائل کو بھی بیان کریں گے، اور پھر ان کا رد بھی کریں گے۔ بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ للأصول والقواعد جو ہے یہ جمعاً جو للأصول سے مقدم ہوگا اس کے متعلق ہوگا، اور جو دوسرا جمعاً ہے یہ اس کی تفسیر ہے، یعنی کہ وہ مفسر ہوگا، یہ تفسیر ہوگی، اور درمیان والا جو جملہ ہے وَهُوَ لِلْأُصُولِ وَالْقَوَاعِد جو ہے یہ پہلے والا جو جمع ہے نا للأصول سے جو پہلے نکالیں گے اس کے متعلق ہوگا۔ اب جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جمعاً جو محذوف ہے للأصول والقواعد سے پہلے اس کے متعلق ہے، ان کی پہلی دلیل دینے لگے ہیں۔ لِأَنَّ مَعْمُولَ الْمَصْدَرِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ،
یہ ان کی پہلی دلیل ہے. کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ مصدر کا معمول جو ہوتا ہے نا وہ اس مصدر سے مقدم نہیں ہو سکتا. یہ عبارت جو ہے یہ ان کی پہلی دلیل ہے، اور شارح کی غرض یہی ہے کہ ان کی دلیل کو بیان کرنا ہے. اب دلیل انہوں نے سمجھنے والی دلیل ہے یہ کہ انہوں نے پہلی دلیل یہ دی کہ کیونکہ یہ جمع مصدر ہے، یہ جو للاصول والقواعد کے بعد جو آ رہے ہیں متن کے اندر جو جمع ہے، فرمایا یہ جمع یہ مصدر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ جمع مصدر جو ہے، اصول یہ ہے کہ مصدر سے مقدم جو ہے معمول نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل دینے لگے. گویا کہ یہ تدقیق، اپنی دلیل کی تدقیق بیان کرتے ہیں. تدقیق اسے کہتے ہیں؟ تدقیق کہتے ہیں اپنی دلیل پر دلیل دینا، اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل دینا. وہ لأن المصدر عند العمل مؤول بأن مع الفعل سے انہوں نے دلیل دی ہے. فرماتے ہیں کیونکہ مصدر جب عمل کرتا ہے تو وہ بأن مع الفعل کی تعویل میں ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو ان ہے نا، ان یہ موصول حرفی ہے، اور موصول حرفی کے بعد اس کا صلہ ہے. اب صلے سے پہلے اور موصول سے پہلے اس کا متعلق صلے کا متعلق ہو، یہ درست نہیں ہے. لہذا ان کا یہ کہنا کہ جمعاً کے متعلق ہوگا اور اس کا جو للاصول والقواعد جو ہے یہ پہلے آ جائے اور اس کا متعلق یہ بنے، یہ درست نہیں، کیونکہ یہ مصدر ہے. مصدر جو ہے یہ ان مع الفعل کے سے طویل ہوتا ہے، مؤول ہوتا ہے. تو لہذا اصول یہ ہے کہ صلہ جو ہوتا ہے، صلہ معمول الصلاتی لا یتقدم علی الموصول، اس میں موصول سے پہلے صلہ کا معمول جو ہے وہ نہیں آ سکتا. لِقَوْلِهِ کا تقدم جزء من الشیء مترتب الاجزاء علیہ، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ صلے کی تقدیم ایسی ہے جیسا کہ ایک مترتب الاجزاء شے کے ایک جز کو اس شے پر مقدم کرنا. یعنی جو چیز، جیسے مثال ایک دے رہا ہوں، جیسے ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے، تین کے بعد چار آتا ہے، تو لہذا یہ ایک مترتب چیز ہے، ان کے اندر ترتیب لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک سے پہلے تین آ جائے، ایک سے پہلے دو آ جائے. ایک ترتیب ہے. جب گنتی لکھی جائے تو گنتی جو ہے وہ 1 2 3 4 5 سے لکھی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، جیسے کتاب ہے ہماری، یہ مطول کی کتاب ہے، تو اس کا صفحہ پہلے 1 آئے گا، پھر 2 آئے گا، پھر 3 آئے گا، پھر 4 آئے گا، 5 آئے گا، اس طرح بالترتیب یہ چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو 25 نمبر پر جو صفحہ ہے یا 20 نمبر پر جو صفحہ ہے اس کو نکال کے سب سے مقدم کر دیں، تو یہ ترتیب خراب ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیز جس کے اجزاء مترتب ہوتے ہیں، ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کو نکال کر مقدم کر دیا جائے تو درست نہیں ہے. اب اصول یہ ہے کہ پہلے اس میں موصول آتا ہے، پھر صلہ آتا ہے، پھر اس کے معمولات آتے ہیں، جتنے بھی معمول ہوں گے وہ آئیں گے. تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر، اس عبارت کے اندر، یعنی پہلے صلہ آئے، اس میں موصول آئے، پھر صلہ آئے، پھر اس کے جو متعلقات ہیں وہ آئیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اجزاء مترتب ہیں، ترتیب سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے. تو لہذا اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ اس میں موصول سے پہلے آ جائے، یہ کہنا درست نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ ایسا ان کا کہنا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں، لہذا یہ کہنا یہ بالکل درست ہے کہ یہ اس کا جمعاً جو بعد میں آ رہا ہے اس کے متعلق نہیں ہوگا، بلکہ جو جمعاً ہے اس کو پہلے جو نکالا ہے للاصول سے پہلے اس کے متعلق ہی ہوگا. لہذا لأن المصدر سے انہوں نے اپنی دلیل کو بیان کیا ہے، تدقیق کو بیان کیا ہے. والازہر انہ جائز، والازہر انہ جائز سے تقدیم معمول مصدر کے بارے میں کہا کہ یہ جائز ہے. اس کی گرد اشارے مصنف للاصول کی اپنی پسندیدہ اور جو مختار ترکیب ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور ما قبل میں جو بیان کی ان کی تردید بھی کر دیں گے. شارح فرماتے ہیں للاصول جمعاً مذکور کا متعلق ہے، جو مذکور ہے عبارت کے اندر، جو مذکور ہے اس کے متعلق ہے.
رہی یہ بات کہ جمعاً مذکور کے متعلق ہونے سے مصدر کا معمول مصدر پر مقدم ہوگا اور یہ درست نہیں ہے، تو جواباً عرض یہ ہے کہ جب مصدر کا معمول ظرف ہو تو وہ مقدم ہو سکتا ہے سر، ظرف ہو یا شبہ ظرف ہو یعنی جار مجرور ہو تو اس صورت میں مقدم ہو سکتا ہے سر، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اس دعوے کو ثابت جو شارح نے دعویٰ کیا ہے کہ انہ جائز اذا کان المعمول ظرفا اور شبہہ، یہ ایک مصنف نے دعویٰ کیا ہے اور درست قول کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی فلما بلغ معہ السعی، اور نمبر 2 ولا تأخذکم بہما رأفۃ، سے دو دلیلیں انہوں نے دی ہیں یہاں پر۔ پہلی آیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، اب یہ جو معہ یہ ظرف ہے، اب یہ جو ظرف ہے یہ بالغہ کے متعلق نہیں ہے بلکہ سعیہ کے متعلق ہے۔ اگر بالغہ کے متعلق کریں معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ بالغہ کے متعلق ہونے سے معنی ہوگا کہ جب وہ ان کے ساتھ سعی کو پہنچا، اور سعی کے متعلق ہونے سے معنی ہوگا جب وہ پہنچا اس عمر کو کہ سعی اس کے ساتھ کر سکے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کاروبار کرنے کی عمر کو پہنچا، تو چونکہ اس عمر کا بچہ والد کو زیادہ پیارا لگتا ہے اور وہ کاروبار کے اندر ساتھ دینے کے قابل ہو جائے، تو اس وقت اس بچے کو قربان کرنے کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو لہذا یہ جب معاہو کو متعلق کریں گے سعیہ کہ اس وقت یہ معنی بنے گا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی عمر کو پہنچے، تو اس صورت میں اب معاہو جو ہے یہ اسعیہ مصدر کے متعلق ہے نہ کہ بالغہ کے۔ اور دوسری مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لا تأخذکم بہما رأفۃ، تو اس آیت میں بہما یہ جو جار مجرور ہے یہ معمول ہے، رأفۃ کا مصدر کے متعلق ہے، اور یہ جو معمول ہے یہ مصدر سے مقدم ہے کیونکہ یہ ظرف ہے۔ اور بالغہ معہ سعیہ کی طرح اس میں بھی دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی یہ بالغہ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، جیسے پہلی والی آیت میں ہم نے کہا ہے کہ یہ بالغہ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور سعیہ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح جیسے وہاں پر دو احتمال ہیں یہاں پر بھی دو احتمال ہیں کہ لا تأخذ کے معمول بنائیں تو وہ بلاغت پیدا نہیں ہوگی جو رأفۃ مصدر کے معمول بنانے میں ہوتی ہے۔ تو لہذا ان دونوں آیات کریمہ سے یہ ہمارا دعویٰ جو ہے، کون سا دعویٰ؟ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْمَعْمُولُ ظَرْفًا أَوْ شِبْهَهُ، یہ ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کو للأصول اور والقواعد کو جمعاً کے متعلق کرنے میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت لازم نہیں آتی، بالکل درست ہے، معمول بنانا بالکل درست ہے۔ وَالتَّقْدِيرُ تَقَلُّفٌ، وَالتَّقْدِيرُ تَقَلُّفٌ، غرض اشارے بعض علماء کی بیان کردہ ترکیب کی تردید کرنا ہے، یعنی جو علماء نے یہ کہا کہ للأصول سے پہلے جو ہے وہ جمع نکال لیں، للأصول سے پہلے جمع نکالے، تو اس کی تردید کرنا مقصود ہے کہ یہ جو آپ محذوفات کی طرف جا رہے ہیں سر، آپ جان بوجھ کے تکلف کی طرف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ تکلف جو ہے یہ خلاف اصل ہے، تکلف یہ محذوفات نکالنا یہ خلاف اصل یہ ہے کہ جو عبارت میں مذکور ہے اس کے متعلق تمام چیزوں کو کیا جائے، اور یہ خلاف اصل ہے کہ عبارت میں مذکور جو الفاظ ہیں ان کو چھوڑ کر محذوفات کی طرف جائے، یہ تکلف ہے، اور تکلف جو ہے یہ خلاف اصل ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے جو یہاں پر محذوفات نکالے ہیں، جمعاً محذوف بنایا اور جمعاً مذکور کو اس کا مفسر بنایا، حالانکہ ابھی ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ للأصول کو جمعاً مذکور کا معمول بنانے میں درست ہے، تو جب ایک جگہ کسی لفظ کو مقدر مانے بغیر ترکیب درست ہو سکتی ہے تو وہاں لفظ مقدر ماننا یہ بالکل متکلف ہے، بلا وجہ درست نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا لیست کل ما اولا، لیسا بعض عبارت کے اندر لیست ہے اور میری عبارت کے اندر لیسا ہے، لیسا
کل ما اوّل بشیء حکمہ حکم ما اوّل بہ سے گرد اشارے بعض علماء کی بیان کردہ دلیل کی ایک دوسری خرابی کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جمع ان مصدر ہے وہ اور ان مع الفعل کی تعویل میں ہوتا ہے، تو چونکہ ان مع الفعل میں صلہ کا معمول موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا، لہذا جو اس کی تعویل میں ہے اس کا حکم بھی یہی ہوگا۔ تو اس پر بیان کرنے لگے ہیں کہ آپ نے کہا، آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے، لیس کل ما اوّل، نہیں ہے ہر اس چیز کا حکم جس کی تعویل کی گئی کسی چیز کے ساتھ اس کے حکم جیسا جس کے ساتھ تعویل کی گئی ہے، یعنی جس مصدر کے ساتھ تعویل کی گئی ہے مصدر کو ان موصول حرفی کے ساتھ جو تعویل کی گئی ہے اس طرح کا اس کا حکم نہیں ہے، حالانکہ یہ ظرف ہے، للاصول جو ہے یہ ظرف ہے۔ یہ جو عبارت آگے آئی ہے ما ان ظرف مما یکفی رائحۃ من الفعل لان له شانا لیس لغیرہ، یہاں سے غرض اشارہ یہ ہے کہ بعض علماء کی بیان کردہ دلیل کی ایک تیسری خرابی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلے تو یہ ہم نے بیان کیا کہ یہ تقدیر ہے، تقدیر جو ہے یہ تکلف ہے۔ ایک نمبر دو فرمایا لیس کل ما اوّل، ہر وہ چیز جس کی بھی تعویل کی جائے جس شے کے ساتھ اس کا حکم اس کی طرح بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل تو نہیں ہو سکتا نا، تبدیلی آئے گی نا، تھوڑا بہت تو فرق ہوگا لازمی طور پر۔ تیسری تردید کرنے چاہ رہے ہیں ان الظرف مما یکفی رائحۃ من الفعل لانہ شانا لیس لغیرہ، فرمایا کہ ظرف ان چیزوں میں سے ہے کہ یکفی ہی رائحۃ، اس کو صرف بو ہی کافی ہے فعل کی، اس لیے کہ وہ ظرف ہے، اور ظرف کی شان یہ ہے، ایسی شان ہے جو کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں سے تیسری خرابی کی طرف نشاندہی کرنا مقصود ہے، وہ اس طرح کے جو آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ بہت کمزور ہیں، کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف کو صرف فعل کی بو ہی کافی ہے، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے نا، مصدر کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک نسبت الی الفاعل، نمبر دو زمانہ، نمبر تین مصدر یعنی حدث۔ تو تین اجزاء میں سے تیسرا جز جو ہے وہ مصدر کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی وہ فعل میں سے ہونے کی وجہ سے اس میں رائحۃ من الفعل موجود ہے، تو لہذا جب رائحۃ موجود ہے جمعن کے اندر تو پھر اس کو مصدر کے معنی میں وہ اس کو متعلق بنانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ ظرف صرف بو ہی کافی ہوتی ہے، بو سونگ کے وہ فعل کی طرف بھاگ جاتی ہے، تو لہذا وہ بو جو ہے وہ اس مصدر کے اندر پائی جاتی ہے فعل کی بو، لہذا اس کو متعلق کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور آگے پھر ایک اور وجہ بیان کی، فرمایا کہ یہ ایک ایسی ظرف جو ہوتی ہیں، ظروف جو ہوتی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ غیر کو اپنی جگہ پر اتار دیتی ہیں، اس کو جگہ دیتی ہیں، اور اس شے کو اپنی جگہ پہ اتار دیتی ہیں، اور وہ شے اس سے جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ ظرف بنتی ہی تب ہے جب مظروف ہوتا ہے، اور ظرف اپنے مظروف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ اتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے کہ یہ غیر کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، یہ صرف یہ اپنے مظروف کو ہی داخل ہونے دیتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے وَعَدْمُ انفِقَاقِ عَنْهُ، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اپنے مظروف سے اس کا مظروف جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا ظرف سے، اتنی وسعت ہے۔ وَلِهَٰذَا اتَّسَعَ فِي ظُرُوفِهِ، اتنی وسعت ظرف ہونے کی وجہ سے اتنی وسعت ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ وسعت نہیں ہے، لہذا اس للاصول والقواعد کا جمع کے متعلق ہونے کے اندر کوئی قسم کا کوئی قباحت نہیں موجود، اسی کے متعلق ہوگی۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔